اگر لوئس ساروے نے اب تک مجھ سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ تھا تو میں دشمن کے قریب موجود ہوں، لیکن اب میں اس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا اور اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں سے بھی کام لے سکتا تھا۔ مجھے ڈنر پر لے جانے کے لیے لزر ہی میرے پاس آئی تھی۔ اس نے کہا تیار ہو، آؤ۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ مدم مدم روشنیوں نے ماحول کو بے حد خوبصورت بنا رکھا تھا۔ ڈائننگ روم بہت وسیع تھا۔ ظاہر ہے اس شاندار کوٹھی کا ڈائننگ روم اتنا ہی شاندار ہونا چاہیے۔ ڈائننگ روم میں مارٹن ٹم موجود تھا۔ پہلی بار تو میں نے اس کی صرف ایک جھلکی ہی دیکھی تھی، لیکن اب اس وقت میں اس کی شخصیت کا پوری طرح جائزہ لے سکتا تھا۔ شاندار چہرے کا مالک تھا، لباس کے معاملے میں بھی خاصی نفاست رکھتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس تلخی کو سمجھتا تھا تو یہ آ گئے۔ مسٹر ٹم نے میرے بجائے لزر ہاربن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہاں انکل، کچھ شرائط پیش کی ہوں گی انہوں نے۔ انکل، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ لزر نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا تم نے میرا رویہ کچھ خراب پایا ہے؟ بس چاہتی ہوں کہ آپ فلیگ کے ساتھ خوشگوار لہجہ اختیار کریں۔ یہ شاید اتنی آسانی سے نہ ہو سکے۔ آپ کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں؟ تو میری درخواست ہے کہ آپ ضرور کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دوسرے لوگوں کے منہ بن گئے۔ لزر نے میرے لیے کرسی گھسیٹی اور میں بیٹھ گیا۔ ڈنر ٹیبل پر مسز ٹم بھی تھی اور نک چڑی نیلی بھی۔ میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا کہ ان کے چہروں پر خوشگوار تاثرات نہیں ہیں، گویا یہاں کا ماحول میرے لیے سازگار نہیں ہے۔ ڈنر کے دوران کسی نے مجھ سے بات نہیں کی، لیکن ڈنر کے بعد مسٹر ٹم نے کہا، کیا تم مجھے کچھ وقت دے سکو گے فلیگ؟ جی، میں نے باری لہجے میں کہا۔ آؤ میرے کمرے میں چلو۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ دوسرے لوگ مجھے دزدیدہ نظروں سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ میں مسٹر ٹم کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بیٹھو، انہوں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا اور میں بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے، پھر بولے، یہ وقت تم نے کہاں گزارا؟ آپ جانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں جانتا۔ مجھے علم ہے کہ لوگوں نے تمہیں میرے خلاف خوب بہکایا ہے۔ مجھے بہکانے والوں کو آپ جانتے ہیں؟ کیا مطلب؟ مسٹر ٹم بوکھلا گئے۔ یہ میرا سوال ہے۔ اوہ، میں سمجھا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ نہیں، میں سوال کر رہا ہوں۔ کاش میں انہیں جانتا ہوتا، ٹم نے جواب دیا اور میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ میں نے سوچا کہ ہاں مسٹر ٹم، اب تم کہہ سکتے ہو۔ بہرحال مسٹر ٹم نے پھر سلسلہ گفتگو شروع کیا۔ آج بھی میں تم سے وہی سب کچھ کہہ رہا ہوں جسے تم نے پہلے قبول نہیں کیا تھا۔ یہ ایک سچائی ہے فلیگ کہ مرحوم مسٹر گولڈن کی دولت جائز ذرائع سے نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ وہ جو کچھ کرتے تھے وہ کچھ اور ہی تھا۔ جائز ذرائع سے دولت کے انبار نہیں لگائے جا سکتے۔ آپ میرے مرحوم باپ پر الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں، یہ ایک سچائی ہے۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہاں ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ میں خود۔ کیا مطلب؟ میں بھی اس کاروبار میں ان کا پارٹنر تھا۔ کیا؟ ہاں، یہ ایک ٹھوس سچائی ہے اور میرے پاس اس سچائی کے ہزاروں ثبوت ہیں۔ او میرے خدا، میں نے سر پکڑ لیا۔ تم لوئس ساروے کے اعلی کار بن گئے تھے۔ جانتے ہو لوئس ساروے کون ہے؟ میں نے تلخی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ٹم مجھ سے آنکھیں چرانے لگا۔ لفظ ہے استعمال کیا ہے آپ نے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ اس کے لیے لفظ تھا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو۔ بہرحال لوئس ساروے وہ شخص ہے جو ہم دونوں کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اسے ہمارے کاروبار کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی اور اس نے ہمارے خلاف ثبوت حاصل کر لیے تھے۔ اس بنیاد پر وہ ہمارے کاروبار میں شرکت چاہتا تھا اور یہی اس سے اختلاف کی بنیاد تھی۔ میں ساکت رہ گیا۔ شاید مسٹر ٹم کو میرے انداز سے کچھ محسوس ہوا تھا۔ وہ پرزور لہجے میں بولے، میرا ہر لفظ سچ پر مبنی ہے فلیگ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے انکل، میں آپ سے تعاون کروں گا، میں نے سر جھکا کر کہا۔ کیا واقعی؟ جی انکل۔ فراڈ تو نہیں کر رہے؟ آپ سے فراڈ کروں گا، میں نے کہا۔ ٹم خوشی سے کھڑا ہو گیا۔ آؤ میرے گلے لگ جاؤ، میں تمہارے لیے گولڈن سے کم نہیں ہوں۔ اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی کس قدر شاندار گزرتی ہے۔ میں مسٹر ٹم کے گلے لگ گیا اور ان کے گلے لگ کر مجھے جو کچھ حاصل ہوا وہ بہت دل خوش کن تھا۔ پہلی شخصیت تو محترمہ لزر ہاربن کی تھی۔ ان کی تو عید ہو گئی تھی اور انہوں نے پہلی فرصت میں مجھے خصوصی مبارکباد پیش کی تھی۔ میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اس میں کوئی دقت ہے؟ بالکل نہیں۔ صبح تیار رہنا، ہم نیو فلیٹ چلیں گے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ مبارکباد نیو فلیٹ چل کر کیوں دی جائے گی، لیکن نیو فلیٹ جا کر یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ روم کے قدیم کھنڈرات کو نیو فلیٹ بنایا گیا تھا اور یہاں لزر نے اپنے لیے خوبصورت بنگلے بنا ڈالے تھے۔ یہ مبارکباد مجھے ایک ایسے ہی بنگلے میں دی گئی اور بقول کسی کے تن من سے دی گئی۔ دن کا لفظ میں نے جان بوجھ کر نہیں استعمال کیا کیونکہ معاملہ یہاں پہلے من اور پھر تن کا تھا۔ مجھے یہ مبارکباد بہت بائی تھی۔ اس کے بعد چاندی بلکہ سونا ہو گیا۔
کیونکہ مس نیلی میرے سلسلے میں نظر کی رقیب تھی، میں نے خفیہ طور پر اس رقابت کا خاتمہ کر دیا اور خود کو دونوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ کئی دن گزر گئے، پھر ایک شام میں نے مسٹر گومز کو مارٹن ٹم کے ساتھ دیکھا۔ مجھے نیلی نے بتایا تھا کہ وہ پولیس کے افسر اعلیٰ مسٹر گومز ہیں۔ میری زبان پر شیلی کا نام آتے آتے رہ گیا تھا۔ مسٹر گومز مارٹن ٹم کے ساتھ اندر چلے گئے، نہ جانے کب تک وہ ان کے ساتھ رہے، اور اس رات مسٹر ٹم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ایک شخص ان کے پاس موجود تھا، یہ کرٹ مالکم ہیں، میرے ایڈوکیٹ۔ ہیلو، میں نے کرٹ سے ہاتھ ملایا۔ مسٹر کرٹ نے تمام کاغذات تیار کر لیے ہیں، تمہیں ان پر دستخط کرنے ہیں۔ ابھی کر دوں؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، آپ پہلے آج رات ان کا مطالعہ کریں، اس کے بعد دستخط کریں۔ آپ کو عدالت میں تصدیق کرنی ہوگی، جیسے آپ کہیں۔ ہاں ہاں، اس میں کیا حرج ہے؟ مارٹن ٹم نے کہا، حالانکہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ایڈوکیٹ کی یہ تجویز اسے پسند نہیں آئی ہے۔ ایڈوکیٹ کے جانے کے بعد اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم تعاون جاری رکھو گے۔ رات کو میں نے کاغذات پڑھے اور سناٹے میں رہ گیا۔ ان کاغذات کے تحت میرے والد مسٹر ٹم کے زبردست مقروض تھے اور انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ وہ جائیداد بیچ کر مسٹر ٹم کا قرض ادا کیا جائے۔ چند کاغذات ایسے بھی تھے جن پر میرے دستخط تھے، چنانچہ میں نے کوشش کر کے وہی دستخط تمام کاغذات پر کر دیے۔ دوسرے دن ناشتے کی میز پر میں نے سب سے پہلے وہی کاغذات مسٹر ٹم کو پیش کیے اور مسٹر ٹم مانی خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کاغذات پڑھ لیے؟ دستخط کر دیے ہیں انکل۔ میں نے کاغذات ان کی طرف بڑھا دیے اور ان کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ وہ دیر تک کاغذات دیکھتے رہے تھے۔ اس کے بعد ایک ہفتہ بے حد خوشگوار گزرا، لیکن 7ویں دن کے خاتمے کے ساتھ ہی سورج ڈوب گیا۔ اس صبح میں ناشتے کی میز پر پہنچا تو میری کرسی ہی غائب تھی، باقی سب ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ کرسی کہاں گئی؟ میں نے پوچھا۔ چھن گئی، مسز ٹم کہا لگا کر بولی۔ کیا مطلب؟ گیٹ آؤٹ۔ جب کچھ بڑے آدمی ناشتہ کر رہے ہوں تو گٹیا لوگوں کو بیکاریوں کی طرح اندر نہیں گھسانا چاہیے۔ مارٹن ٹم کے زہر آلود الفاظ سنائی دیے اور میں بھی سکتے میں رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان میں سے ایک ایک کی صورت دیکھنے لگا۔ کیا مسخرہ پن ہے؟ مذاق کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر مذاق کیا جا رہا ہے تو کم از کم اس مذاق کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ میری کرسی ہی رکھ دی جاتی، لیکن خصوصی طور پر کرسی غائب کر دی گئی تھی۔ آپ ایک ایسے آدمی کا تصور کریں جو گھر میں ایک باعزت مقام رکھتا ہو، ہر شخص اس کی خدمت گزاری کرتا ہو اور اسے بہت محبت اور یگانت کا سلوک کیا جائے، اور پھر اس طرح اچانک ہی اس کی توہین شروع کر دی جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ دیر تک میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ مسز ٹم نے پھر کہا، عجیب بے غیرت انسان ہو تم سے کہا گیا ہے کہ ناشتے کے کمرے سے باہر نکل جاؤ، لیکن تم پاگلوں کی طرح کھڑے ہوئے ہمیں کھاتے دیکھ رہے ہو۔ میں یہ مذاق سمجھ نہیں سکا۔ یہ مذاق میری سمجھ میں نہیں آیا انکل ٹم۔ آپ سب لوگ مل کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ مذاق، اور وہ بھی تم سے، تم جیسے دو کوڑی کے انسان سے۔ آخر کیا ہو گیا؟ مجھے کچھ بتایا تو جائے۔ تمہیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اس گھر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تم اس گھر کے ملازموں سے بھی بدتر انسان ہو ہمارے لیے، کیونکہ یہاں تمہیں ملازمت بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک لمحے میں باہر نکل جاؤ، اور اگر کچھ تفصیل معلوم ہی کرنا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر باہر رکو، تمہیں تفصیل بھی بتا دی جائے گی۔ گیٹ آؤٹ، میں کہتا ہوں نکل جاؤ فوراً۔ میں چکرایا اور بوکھلایا ہوا باہر نکلایا۔ یا خدا، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ احمق اور پاگل کی طرح آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ہاتھ پیروں کی گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ اعصاب کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ بہرحال کم از کم مسٹر ٹم سے یہ معلوم تو کیا جائے کہ میری حیثیت ایک دم ختم کیوں ہو گئی۔ انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ باہر نکل کر ایک ستون سے ٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ذہن سے لاتعداد خیالات گزر رہے تھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر کافی دیر کے بعد مسٹر ٹم اور ان کے اہل خاندان ناشتے کے کمرے سے نکلے۔ سب سے زیادہ کمینہ صرف وہ دونوں لڑکیاں تھیں جو مجھے میری خلوتوں میں لوٹتی رہی تھی۔ سبھی لٹیرے معلوم ہوتے تھے۔ کسی نے دولت لوٹی تھی اور کسی نے۔ مسٹر ٹم نے مجھے دیکھا اور نفرت بھرے لہجے میں بولے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میں خاموشی سے مسٹر ٹم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے اپنے کمرہ خاص میں لے گئے تھے۔ میری کیفیت کافی خراب ہو رہی تھی۔ مسٹر ٹم جب ایک صوفے پر بیٹھے تو میں ان کے سامنے والے صوفے کی جانب بڑھ گیا، لیکن اچانک ہی مجھے ان کی کرخت آواز سنائی دی، نہیں، تم میرے سامنے صوفے پر نہیں بیٹھو گے۔ دو کوڑی کے آدمی، کھڑے ہو کر بات کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا انکل کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ انکل نہیں، صرف مسٹر ٹم۔ سنو لڑکے، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک سب سے تلخ سچ سنانا چاہتا ہوں۔ اس سچ میں تمہاری تمام حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔ تمہارا باپ گولڈن میرا دوست نہیں بلکہ میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن۔ میرا چھوٹا سا کاروبار تھا
اور وہ کاروبار کی دنیا میں بہت بڑے اسدھے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کی حیثیت بہت بڑی تھی۔ بہت معمولی سی بات پر وہ میرا دشمن بن گیا اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھے کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا مجھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں تو اس کے سامنے گندی نالی میں رینگنے والے کیڑے کی حیثیت رکھتا تھا۔ میرا بھلا اس سے کیا مقابلہ؟ میں نے اسے ہر طرح اپنے حق میں لانے کی کوشش کی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، لیکن وہ بہت کمینہ صفت انسان تھا۔ بالآخر اس نے میرے کاروبار کو بری طرح تباہ کر دیا اور میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ جب میں بالکل زمین پر جا پڑا تو اس نے نخوت سے مجھے سہارا دیا اور مجھ سے کہا کہ اب مجھے ان الفاظ کی قیمت ادا کرنی ہے جو میں نے اس کے سامنے ادا کیے تھے۔ بہت معمولی سی بات تھی، اتنی معمولی سی بات کہ اگر وہ چاہتا تو اسے نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ نہایت مغرور انسان تھا۔ وہ بس مجھے اپنے قدموں میں پڑے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے پھر سے سہارا دیا۔ وہ بس یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ کاروبار کی دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے، جسے چاہے بنا دے، جسے چاہے بگاڑ دے۔ یہ کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن میرے دل میں اپنی ٹوٹی ہوئی انا کی کرچیاں پیوست تھیں۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ کاش تقدیر مجھے ایک بار اس سے انتقام لینے کا موقع دے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی احمقانہ طلب تھی جس پر اگر میں خود بھی ہنس لیتا تو بہتر تھا۔ بہرحال اس نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دی۔ میرے سینے میں اتنا کرب تھا کہ ناقابل بیان ہے۔ گولڈن نے مجھے عذرا مذاق اپنا دوست بنا لیا تھا، لیکن میری زندگی میں اس سے انتقام کے سوا اور کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ تم فلیگ گولڈن میرے راستے کے دوسرے کانٹے تھے اور میں نے تمہارے گرد جال بننا شروع کر دیا۔ میں نے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ایک مخصوص طریقہ کار اختیار کیا۔ صرف تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور تم میرے ہاتھوں سے نکل گئے۔ حالانکہ ابھی مجھے تم سے تھوڑا سا کام لینا تھا، لیکن میں وہ کام تم سے نہ لے سکا۔ کام یہی تھا کہ میں تم سے ان کاغذات پر دستخط کرا لوں۔ بہرحال یہ کام کافی حد تک مکمل ہو گیا۔ میں نے اپنی دانست میں تمہیں راستے سے ہٹا دیا تھا، لیکن صرف دوسروں کے خیال کے تحت۔ خود میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جو صورتحال میں نے پیدا کر دی ہے اس سے وہ قانونی مشیر مطمئن ہو گیا ہے، لیکن لوئس ہاروے بھی چالاک آدمی تھا۔ جب گولڈن کے تمام اثاثے میرے قبضے میں آ گئے تو اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس دولت میں سے آدھا حصہ اسے دوں۔ ظاہر ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں اسے صرف 10% دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے مطالبے پر اڑا رہا اور میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میری پسند کے خلاف ہوا تو پھر میں اس تمام کارروائی کا مجرم اسے قرار دوں گا، کیونکہ وہ بھی میرے جرم میں برابر کا شریک ہے۔ لیکن مجھے اس وقت تھوڑی سی بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے تمہیں دریافت کر لیا اور ایک نئے کھیل کا آغاز کر دیا۔ مجھے جب اس کھیل کی اطلاع ملی تو میں نے ایلس کا سہارا لیا۔ ایلس میرا ایک خاص آدمی تھا اور بارہا میں نے بہت سے معاملات میں اس کی مدد کی تھی، لیکن ایلس کے ذریعے لوئس ہاروے کو قتل کرا کے میں نے ایلس کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ میں اپنے جرم کے کسی رازدار کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ بات کی کہانی تمہارے علم میں ہے اور اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا مائی ڈیئر فلیگ کہ انتقام کس طرح لیا جاتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، لیکن کچھ نہیں۔ ظاہر ہے اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی ہے۔ روم کے بازاروں میں بھیک مانگنے والے بے شمار نظر آتے ہیں۔ میں تمہیں بھی ان بازاروں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور لوگوں کی زبانی یہ سننا چاہتا ہوں کہ یہ گولڈن کا بیٹا ہے، فلیگ گولڈن۔ لوگ جب یہ الفاظ کہیں گے کہ وہ تمہیں بھیک دیں گے تو میرا سینہ فخر سے بھول جائے گا، کیونکہ میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ لیکن انکل، کہا نا تم سے انکل نہیں، مسٹر مارٹن ٹم کہو۔ ٹم نے غرا کر کہا، ٹھیک ہے مسٹر ٹم، میں نے آپ سے تعاون کیا ہے، میں نے آپ کی خواہش کے مطابق وہ سب کچھ کیا ہے جو آپ کے دل میں تھا۔ کیا مجھے اس کا کچھ صلہ بھی نہیں ملے گا؟ میں آپ سے زیادہ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی رقم ضرور دے دیں کہ میں ایک گمنام حیثیت سے روم کے کسی علاقے میں گٹیا سی زندگی بسر کر سکوں۔ زندگی؟ میں نے تمہیں جو زندگی دی ہے اسے غنیمت سمجھو۔ اگر مجھے اپنی انا کی تسکین کا خیال نہ ہوتا تو اس وقت تم بھی اپنے باپ کے قریب کسی قبر میں سو رہے ہوتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری موت سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں روم کی سڑکوں پر تمہیں بھیک مانگتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ اور کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے بعد کچھ کہنا تمہارے لیے بھی بے مقصد ہوگا اور میرے لیے بھی۔ چلو باہر نکل جاؤ۔ ایک لمحے کے اندر اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کے بعد میں اسے کسی قسم کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن حیرانی بدستور تھی۔ یہ شخص انتقام میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ کیا لزر ہاربن اور نیلی ہاربن بھی میری مدد نہیں کریں گی؟ ان سے تو میرا کچھ دوسرا ہی تعلق رہ چکا ہے، اور اگر یہ بے غیرت انسان اس بات کو کوئی اہمیت دے تو در حقیقت میں اس کے خاندان سے اتنا کچھ وصول کر چکا ہوں کہ اس کے علم میں آئے تو یہ حیرت سے دیوانہ ہو جائے۔ باہر نکلا اور قدم خود بخود لزر ہاربن کے کمرے کی جانب اٹھ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی
میں نے اس کی جانب رخ کیا اور اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لزر ہاربن آرام کرسی میں دراز ایک رسالے میں تصویریں دیکھ رہی تھی۔ نیلی ہاربن اس کے قریب تھی۔ مجھے دیکھ کر دونوں طنزیہ انداز میں مسکرائیں۔ لزر نے رسالہ بند کر دیا۔ میں نے کہا، لزر کیا تم لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتی؟ مثلاً انکل مجھے وہ تمام حقیقتیں بتا چکے ہیں جو ان کے دل میں پوشیدہ تھیں۔ اگر ان کے ساتھ دشمنی کی ہے تو میرے باپ گولڈن نے کی ہے۔ مجھے تو اس کے بارے میں معلومات تک حاصل نہیں تھی۔ میں یہاں اپنے آپ کو ایک محفوظ انسان سمجھتا تھا، لیکن آج میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے خیال میں کیا جائز ہے؟ تمہاری نہ ماں ہے نہ باپ، اس لیے تم یہ نہیں جانتے کہ ماں اور باپ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر میرا باپ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ تم سے کوئی رابطہ نہ رکھوں تو پھر بلا مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں تمہاری جانب توجہ دوں۔ اب میرے لیے یہاں ایک لمحے بھی رکنا بے مقصد تھا۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ باہر نکل آیا اور اس کے بعد روم کی سڑکیں تھیں اور میں واقعی اس ذلیل انسان نے یہی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ میں سڑکوں پر بھیک مانگوں۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کیا ہوگا؟ ایک ایسی جگہ جا بیٹھا جو چھوٹے سے پب کی حیثیت رکھتی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، لیکن وہ کب تک ساتھ دے سکتے تھے؟ میں کیا کرتا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبح تک وہیں بیٹھا رہا، کمر دکھ رہی تھی، چہرہ اتر گیا تھا، سخت ہی جان برپا تھا۔ کیا کروں؟ سر چھپانے کا ٹھکانہ تک نہیں تھا۔ پھر اچانک مجھے شیلی گومز کا خیال آیا اور میں نے اسے گفتگو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کیا جائے، اس کے بعد دیکھوں گا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ایک پبلک ٹیلی فون سے میں نے شیلی گومز کے نمبر ڈائل کیے اور دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کون؟ میں مس شیلی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام؟ فلیگ گولڈن۔ ہولڈ کیجیے، کہا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد شیلی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو فلیگ۔ ہیلو شیلی، خیریت؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی؟ ہاں شیلی۔ کہاں؟ جہاں تم کہو۔ اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے؟ میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ساری باتوں کا مطلب تم مجھ سے ملنے کے بعد پوچھ لو؟ کس وقت پہنچنا ہے مجھے، یہ تم پر منحصر ہے۔ تو پھر یوں کرو فلیگ کہ بلیک روز پہنچ جاؤ۔ بلیک روز؟ ہاں، جانتے ہو اس کے بارے میں؟ اتفاق سے یہ نام میرے علم سے باہر ہے۔ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا کافی ہاؤس۔ کون سی جگہ واقع ہے؟ جواب میں شیلی گومز نے مجھے وہ پتہ بتا دیا اور پھر بولی، تم ٹھیک 11:30 بجے وہاں تک پہنچو گے۔ 11:30 بجے؟ ہاں، کیوں؟ اس سے پہلے نہیں؟ سوری، 11:30 سے پہلے میرا نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اوکے، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ ٹھیک 11:30 بجے میں بلیک روز پہنچ گیا۔ چھوٹا سا خوبصورت سا ریسٹورانٹ تھا۔ میں نے شیلی گومز کی کار رکتے ہوئے دیکھی اور پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ مجھے دیکھ کر چونکتے ہوئے بولی، ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ خیریت تو ہے؟ کیا ہم بلیک روز میں داخل ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ تمہارا پرس تمہارے پاس ہے؟ ہاں یہ ہے، اور اس میں رقم بھی ہوگی۔ نہ جانے کیسی باتیں کر رہے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ کیا تم مجھے بلیک روز میں انٹرٹین کر سکو گی؟ وہ ہنس پڑی، پھر بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، تو پھر اندر چلو۔ وہ مجھے لیے ہوئے اندر پہنچ گئی۔ ایک میز پر بیٹھ کر اس نے مجھ سے کہا، کیا پیو گے؟ ابھی کچھ دیر رک جاؤ تو بہتر ہے۔ اوکے، مگر تم یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں بلایا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ الجھے ہوئے سے لہجے میں بولی، سوری مائی ڈیئر، اب میں سڑکوں پر بھٹکنے والا آوارہ انسان ہوں، میری حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ پلیز فلیگ، مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ، اس نے کہا اور میں آہستہ آہستہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ شیلی گومز کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تم نے ان ذلیل لوگوں پر اتنا اعتبار کیوں کر لیا؟ کیا تم ایک احمق انسان نہیں ہو؟